बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे बीबीए की मॉर्निंग और इवनिंग के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आज 1 मई 2020 है और इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो 16,817 तक पहुंच चुके हैं, जो कि 500 या 600 से जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था 24 मार्च से, तो आप 500 से लेके अब आप अंदाज़ा कर लें 16,817 तक लेक्चर पेशेंट्स पहुंच चुके हैं। और आज जुम्मा का मुबारक दिन है, तो आप लोग भी जो है साथ साथ दुआ करें, अल्लाह ताला इस वबा से हमें निजात दिलाए और दुरूद शरीफ का विल जो है जुम्मा के दिन ख़ास तौर पे किया करें। आज मैंने आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको डिलीवर करना किया है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक जो है, निजी बैंक जो है, वो कर्ज़े किस तरह क्रिएट करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कर्ज़ देने के उनके मेथड्स क्या हैं, या कर्ज़ा देने की उनके पास टेक्निक्स क्या हैं। तो इसके हवाले से सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ क्रेडिट आना चाहिए कि क्रेडिट क्या चीज़ है। तो क्रेडिट का मीनिंग जो है आपको ये नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और जो है करीब कर रहा हूँ। अगर आप इसको अपने पास पहले से लिख लिया करें, जैसे मैं आपको लेक्चर सेंड कर देता हूँ ये पिक्चर्स, तो फिर आपके लिए मेरे वर्डिंग सुननी और समझनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जी सुन लें क्रेडिट का क्या मतलब है। कहता है जी, द वर्ड क्रेडिट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड क्रेडो विच मीन्स आई बिलीव और आई ट्रस्ट। यहाँ तक आपको कह रहा है कि ये जो लफ्ज़ क्रेडिट है, जिसको आप कर्ज़ा बोलते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये एक तरह से जो है लातीनी ज़बान का वर्ड है, और वो लातीनी ज़बान के वर्ड क्रेडो से निकला है, क्रेडिट। और लातीनी ज़बान में क्रेडो से मुराद क्या है? मुझे यकीन है या मुझे ट्रस्ट है। आई बिलीव, आई ट्रस्ट। ये किसकी तरफ से आई बिलीव और आई ट्रस्ट है? जो लेंडर है, जो किसी को कर्ज़ा दे रहा है, ठीक है, जैसे बैंक ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़ा देते हैं, तो बैंक एक अपनी तरफ से, या जो लेंडर है, कर्ज़ा देने वाला कोई शख्स है, तो उसको बिलीव है, आई बिलीव या आई ट्रस्ट, मुझे यकीन है। किसके ऊपर बिलीव है, किसके ऊपर ट्रस्ट है? बारवर के ऊपर, ठीक है जी। यानी एक तरह से कर्ज़ा देने वाले को मकरूज़ जो कि कर्ज़ ले रहा है, उसके ऊपर जो है यकीन है, भरोसा है कि वो वादा खिलाफ़ी नहीं करेगा और कर्ज़ हासिल करके मखसूस टाइम पे, फ्यूचर की तयशुदा टाइम पे उस अमाउंट को वापस कर देगा। तो इस अमल को लैटिन वर्ड में क्रेडो कहा जाता है, यानी आई बिलीव, आई ट्रस्ट, या एक तरह से लेंडर को कॉन्फिडेंस है किसके ऊपर? बारवर के ऊपर, कि बारवर जो है वो कर्जा वापस करेगा। आगे सुन लें, यही वजाहत आगे भी आ रही है। इट इन्वॉल्व ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन गिविंग क्रेडिट। द बेसिस ऑफ क्रेडिट इज कॉन्फिडेंस। कहता है जी, इट इन्वॉल्व ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन गिविंग क्रेडिट, यानी ये वो ट्रस्ट है, ये वो भरोसा है, ये वो बिलीव है, या ये वो कॉन्फिडेंस है जो किसके साथ तल्लुक़ रखता है? द पर्सन गिविंग क्रेडिट, यानी क्रेडिटर जो है, कर्जा देने वाला जो शख्स है, या कर्जा देने वाला जो बैंक है, ठीक है, उसे भरोसा है, उसे यकीन है कि उसका दिया हुआ कर्जा बारबार उसको वापस एक फ्यूचर टाइम पे वापस कर देगा और वादा की खिलाफी नहीं करेगा, प्रॉमिस डेट पे वो पैसा वापस कर देगा। सो आगे चल के कहता है, द लेंडर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन द बारवर दैट ही विल बी एबल टू रीपे एज प्रॉमिस्ड। तो इसी तरह
جو لینڈر ہے آگے چل کے کہتا ہے کہ اس کو یہ پورا مکمل کانفیڈنس ہوتا ہے بارور کے اوپر کہ اس کا دیا ہوا پیسہ وعدہ کی بتائی ہوئی ڈیٹ کے اوپر اس کو کیا ہو جائے گا، واپس مل جائے گا۔ تو اس طرح کریڈو کا مطلب کیا ہے جی؟ کریڈٹ، رائٹ؟ اب آپ کو ہوپ فلی کے ساروں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ یہ پہلا مفہوم جو کہ لیٹن ورڈ کریڈو سے نکلا اور کریڈٹ کا آپ کو مفہوم بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ خود اس کا اندازہ کر لیں کہ آپ ذاتی طور پہ اگر کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کسی دوست کو، بھائی کو، رشتہ دار کو قرضہ دے رہا ہوں تو وہ میرا دوست، بھائی، رشتہ دار وہ قرضہ مجھے واپس کرے گا۔ اس بنیاد پہ آپ اس کو دیتے ہیں کہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کی، مقروض کی، جو قرضہ لے رہا ہے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں پہلے سے ایک ساکھ بنی ہوتی ہے، شہرت بنی ہوتی ہے، انٹیگریٹی بنی ہوتی ہے، وقار بنا ہوتا ہے، عزت بنی ہوتی ہے، گڈ ول بنی ہوتی ہے، اس کی نیک نامی آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے، جس کو آپ سامنے رکھ کے آپ یقیناً اس کو بھروسے پہ کیا کر دیتے ہیں، قرضہ دے دیتے ہیں، اور پھر وہی بارور آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور ایک اچھا بارور ٹائم سے پہلے بھی آپ کو پیسے واپس کر دیتا ہے، تاکہ ایک طرح سے وہ بارور ایک اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح بھروسے پہ جو ہے بینکس بھی کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، اور بھروسے پہ ہی کاروباری لوگ جو ہیں ادھار کے طور پہ مال بھی فروخت کر رہے ہیں اور ادھار کے طور پہ پیسے بھی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ پہلا میننگ تھا۔ اب یہ دوسرا میننگ آپ دیکھیں، یہ باٹم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پڑھ دیتا ہوں جی، سنیں۔ کریڈٹ از دی رائٹ ٹو ریسیو پیمنٹ۔ یہاں تک آپ کو کہتا ہے کریڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ حق پیسے وصول کرنے کا، پیمنٹ وصول کرنے کا حق کا نام کریڈٹ ہے۔ پیمنٹ وصول، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہاں یہ ہے کہ پیمنٹ یعنی کریڈیٹر جو ہے، قرض خواہ جو ہے، یہ اس کے پاس حق ہے کہ وہ پیمنٹ کو ریسیو کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مفہوم نکلتا ہے کریڈٹ از دی رائٹ ٹو ریسیو پیمنٹ، ٹھیک ہے؟ آگے دوسرا مفہوم کہتا ہے آر دی obligation ٹو میک پیمنٹ آن ڈیمانڈ۔ اب آپ کو مقروض کی طرف سے بھی اس کی وضاحت کر رہا ہے، یہ ورڈنگ مقروض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دا obligation ٹو میک پیمنٹ آن ڈیمانڈ۔ اب یہ کس کی obligation ہوتی ہے؟ بارور کی obligation ہے، بارور کی ذمہ داری ہے کہ ٹو میک پیمنٹ آن ڈیمانڈ، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ادائیگی کرے ضرورت پڑنے پر، کس کو؟ قرض خواہ کو پیسوں کی ادائیگی کرے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرح سے لینڈر کا رائٹ ہوا اور دوسری طرف سے بارور کی ذمہ داری ہوئی، obligation ہوئی۔ یہ دو میننگ یہاں پہ نکل گئے، لینڈر کا رائٹ نکل آیا اور دوسرا بارور کا کیا نکل آئی؟ obligation نکل آئی، کہ obligation ہے، ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی اس سے لینڈر قرضہ دینے والا، چاہے بینک ہے چاہے کوئی شخص ہے، وہ طلب کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، تو وہ اس کو میک دی پیمنٹ، ادائیگی کرے گا۔ کون؟ بارور۔ اور آگے چل کے تھے یا ایٹ سم فیوچر ٹائم آن اکاؤنٹ آف این امیجیٹ ٹرانسفر آف گڈس، ٹھیک ہے جی؟ یا اس ورڈنگ کا تعلق بھی بارور کے ساتھ ہے کہ بارور کو جو امیجیٹ ٹرانسفر آف گڈز ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی ادائیگی بھی وہ ایک طرح سے فیوچر ٹائم میں کرنے کا کیا ہوگا؟ پابند ہوگا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ کو یہ پیج نمبر 162 پہ پراپر اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، میننگ آف کریڈٹ۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں، 183 پہ مزید وضاحت کر رہا ہے، کریشن آف کریڈٹ از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ فنکشن آف کمرشل بینکس۔ یعنی کمرشل بینکوں، نجی بینکوں کے لیے کریشن آف کریڈٹ جو ہے، قرضہ جاری کرنا، قرضے کریٹ کرنا، قرضے اخذ کرنا، ضرورت مند لوگوں کو قرضے جاری کرنا، اس کا سب سے امپارٹنٹ فنکشن ہوتا ہے۔ آپ پہلے مجھ سے پڑھ کے آ چکے ہیں، کمرشل بینک دو ہی فنکشنز پرفارم کرتا ہے، ایکسیپٹنگ آف ڈپازٹس، یعنی سب سے پہلے لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے جن کے پاس فالتو پیسہ پڑا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ، پی ایل ایس اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ یا فارن اکاؤنٹ
फॉरेन करेंसी अकाउंट में बैंकों के पास रखते हैं, और फिर बैंक इन्हीं पैसों से, इन्हीं टोटल डिपॉजिट से क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करता है, कर्जे जारी करता है। ठीक है जी, आगे मैं चल के पढ़ता हूँ। कमर्शियल बैंक्स आर मैन्युफैक्चरर्स आर फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट मनी। अब आपको कह रहा है इसी क्वेश्चन के हवाले से कि बुनियादी तौर पे ये जो निजी बैंक हैं, ये बुनियादी तौर पे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्रेडिट है, ये कर्जे बनाते हैं, मल्टीप्लायर ऑफ क्रेडिट है। ठीक है जी, या फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट है, यानी ये एक तरह से जितना पैसा इनके पास डिपॉजिट्स की शक्ल में आता है, इन सारे अकाउंट्स की शक्ल में, तो वो सारे पैसे जो उसके पास लोगों के बैंकों के पास जमा होते हैं, फिर उन पैसों को वो मैन्युफैक्चर करता है, मल्टीप्लाई करता है, ज़र्ब देता है। ठीक है, एक तरह से फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट हुआ कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, तो इस तरह दूसरे लोगों के पैसों से फिर आगे चल के उन्हीं पैसों को और मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने से मुराद ये है कि अगर 1 लाख रुपया आया है तो उसको आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज दे के उसको 10 लाख रुपए तक भी पहुंचा देता है, जिसकी आगे चल के वजाहत आएगी कैसे। ठीक है, तो इस तरह कमर्शियल बैंक जो है फैक्ट्रीज ऑफ भी क्रेडिट तस्वर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्रेडिट भी तस्वर किए जाते हैं। फिर आगे चल के कहता है इस पेज पे, ठीक है, कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मीन्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड मेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी सबसे पहले लोगों से फालतू पैसा, करंट, पीएलएस, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स के ज़रिए वो पैसा पहले एक्सेप्ट करना, बतौर डिपॉजिट अपने पास पे लेना। लेट्स सपोज एक बैंक ने 10 अरब रुपया लोगों से इकट्ठा कर लिया है, और फिर इसी 10 अरब से फिर वो क्या करेगा, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट करेगा, ज़रूरतमंद लोगों को कर्जे देगा। ठीक है जी, और ख़ुद भी उससे प्रॉफिट कमाएगा, और जिन लोगों से डिपॉजिट्स ली हैं उनको भी कुछ शरह के हिसाब से नफ़ा देगा। तो इस तरह बैंक को भी कुछ मुनाफा मिल जाता है लोगों के पैसों से कर्जा दे के, और जिन लोगों ने अपनी इमानतें बैंकों में हिफाजत के तौर पे या नफ़ा कमाने के तौर पे रखी हैं, तो उनको भी नफ़ा बैंक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी, और आगे चल के कहता है बैंक डिपॉजिट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी आपको कहता है कि क्रेडिट क्रिएशन की बुनियाद ही क्या है, बैंक डिपॉजिट्स। जितनी ज़्यादा बैंक डिपॉजिट्स आएंगी, जितने फालतू पैसा बैंकों की तरफ, लोगों की तरफ से बैंकों में जमा होगा, उतने ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगी। ठीक है जी, आगे चल के आपको कह रहा है मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। 4 टेक्निक्स बताई गई हैं। प्रोवाइडिंग, नंबर 1 प्रोवाइडिंग लोन्स, नंबर 2 डिस्काउंटिंग बिल्स, नंबर 3 मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और नंबर 4 परचेजिंग एसेट्स। प्रोवाइडिंग लोन्स जो है प्रोवाइडिंग लोन्स जो है सबसे पहला मेथड है कि ये तरीका आपको बताया है, टेक्निक बताई है क्रेडिट क्रिएट करने के, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कर्जा जारी करने के। तो प्रोवाइडिंग लोन्स को मैं पढ़ देता हूँ और से देखें। आपको कह रहा है व्हेन बैंक ग्रांट्स क्रेडिट or loan to any person or business unit, the borrower's account is opened, and instead of paying amount of loan in cash, the amount of loan is deposited in borrower's account. यहाँ तक मफहूम बहुत गौर तलब है। कहता है कि बैंक जो है कर्जा जारी करता है, यानी क्रेडिट जारी करता है, या लोन का लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल किया। लोन जब जारी करता है किसी भी शख्स को या किसी भी बिजनेस इदारे को, तो बारवर्स का, यानी जो कर्जा ले रहा है, बारवर मकरूज को कहते हैं, बारवर्स का अपने पास एक कर्ज का खाता खोल लेता है, कर्ज का खाता खोल लेता है। ठीक है जी, बारवर्स अकाउंट इज ओपन। ठीक है, और एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग अमाउंट ऑफ लोन इन कैश, यानी बजाय उसको असल रकम कैश के तौर पे देने के, उस बारवर का एक कर्ज का खाता खोल देता है। ठीक है जी, और उसमें एक्चुअल कैश ट्रांसफ़र नहीं करता। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि उसको एक्चुअल कैश नहीं देता,
لیکن جب بارور کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بارور اپنے اس لون اکاؤنٹ سے پیسے نکال بھی سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پہ آپ کو جو مفہوم بتا رہا ہے کہ بارورز کا ایک قرض کا کھاتہ کھول دیا جاتا ہے، بجائے اس کو کاؤنٹر پہ کہا جائے آئے آ کے یہ کیش لے لیں، نہیں، بلکہ اس کا ایک قرض کا کھاتہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب تک بارور پیسے نہیں نکالتا تب تک بینک انہی پیسوں کو کسی اور پرپس کے لیے بھی استعمال کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ بارورز کا قرض کا کھاتہ کھولا جاتا ہے، اسے ایکچول کیش نہیں دی جاتی۔ پھر آگے چل کے کیا کیا جاتا ہے کہ اسی بارور کو اے چیک بک از ایشوڈ ٹو بارور، اسی بارور کو ایک چیک بک دے دی جاتی ہے، کیش نہیں دی جاتی بلکہ چیک بک دی جاتی ہے۔ دا بارور میں ایشو چیکس ٹو ہز کریڈیٹر، اور بارور جو ہے کیا کرتا ہے، چیک ایشو کرتا ہے ٹو ہز کریڈیٹر، یعنی جس بارور نے 1 کروڑ پہ قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چیک بک دے دی جاتی ہے، اور پھر اس 1 کروڑ روپے سے اگر وہ مزید اپنے کسی اور کیا کہتے ہیں جس سے قرضہ اس نے لیا ہوا ہے اس کو کیا کر سکتا ہے، چیک ایشو کر دیتا ہے۔ اے چیک بک از ایشوڈ ٹو بارور، دا بارور میں ایشو چیک ٹو ہز کریڈیٹر، ٹھیک ہے جی، یعنی جس مقروض نے 1 کروڑ پہ قرضہ لیا بینک سے، اسی قرض کی رقم کو اپنے کسی دوسرے جیسے کہتے ہیں کریڈیٹر جس سے اس نے پہلے سے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو چیک ایشو کر سکتا ہے۔ The creditor deposits this check in the same branch، اور کریڈیٹر چاہے اگر اس کا اکاؤنٹ ہے اس بینک میں، مثلاً حبیب بینک سے یہ ساری ڈیلنگ ہوئی، تو حبیب بینک میں ہی وہ کریڈیٹر جو ہے اپنا یہ چیک جمع کر دے، ٹھیک ہے، اپنے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، اور یا آگے چل کے کہتا ہے، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، the creditor deposits his check in the same branch or یا in any other branch of any bank، یا کسی اور بینک کی دوسری برانچ میں بھی جہاں اس کا اکاؤنٹ ہو تو وہ اس چیک کو کیا کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ In this way there is no need to pay the amount of check, thus loans become the basis of new deposits and credit is created۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایک طرح سے بینک جو ہے قرضوں کے کھاتے کھولتا ہے اور کیش ایکچوئل نہیں دیتا، اس کے بدلے میں چیک بک دے دیتا ہے، اور جب بھی بارور کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بارور اس سے کیا کر سکتا ہے، اپنے قرض کی اماؤنٹ کو چیکس کے ذریعے نکال سکتا ہے۔ جب تک وہ لون اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، ایکچوئل کیش استعمال نہیں ہوتی، بینک ایک طرح سے اپنا پروفٹ جو ہے اس لون اماؤنٹ پہ چارج کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح بینک بغیر کیش دیے ہوئے ہے، بغیر پیسے بارور کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پڑے جتنے عرصے تک پڑے رہتے ہیں اس کے اوپر اپنا پروفٹ کماتا رہتا ہے۔ یہ اصل لاجک ہے، ٹیکنیک ہے۔ دوسری ٹیکنیک پڑھتا ہوں، ڈسکاؤنٹنگ بلز۔ ڈسکاؤنٹنگ بلز کو آپ کہتے ہیں جی ہنڈی پر بٹن لگانا۔ دو کاروباری ادارے آپس میں جب ادھار کا لین دین کرتے ہیں اور آپس میں اس کو تحریری شکل میں لے آتے ہیں، اور اس تحریر کو ایک طرح سے سٹامپ پیپر پہ لکھ کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کے ایڈریسز ان کاروباری لوگوں کے موجود ہوتے ہیں، تو اس طرح کی دستاویز ہنڈی کہلاتی ہے، جو آپ آلریڈی ہنڈی کی ڈیفینیشن پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ تو اس طرح کریڈیٹر کے پاس وہ دستاویز پڑی ہوتی ہے، اور میچورٹی ڈیٹ سے پہلے اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ بینک کو دے کے اپنے میچورٹی ڈیٹ سے پہلے کچھ ڈسکاؤنٹ کروا کے پیسے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سیکنڈ میں پڑھ دیتا ہوں، دی سیکنڈ میتھڈ اور ٹیکنیک آف کریڈٹ کریشن از دی ڈسکاؤنٹنگ بلز۔ وین بینک ڈسکاؤنٹس بلز، بینک ڈز ناٹ میک پیمنٹ ان کیش۔ کہتا ہے بینک کے پاس دوسرا طریقہ ہے کریڈٹ کریشن کا کہ وہ ہنڈی پر بٹا لگاتا ہے، اور بینک جو ہے ایک طرح سے ایکچوئل کیش نہیں دیتا بلکہ کیا کہتا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے دا بینک ڈسکاؤنٹس بلز، بینک ڈز ناٹ میک پیمنٹ ان کیش۔ بینک جو ہے کیش نہیں پے کرتا
بلکہ کیا کرتا ہے, بینک اوپنز دا اکاؤنٹ اینڈ کریڈٹس دا اماؤنٹ ٹو دس اکاؤنٹ. بینک اس سلسلے میں ایک قرض کا ہی کھاتہ کھول دیتا ہے اور اس میں وہ پیسے ایک طرح سے ٹرانسفر کر دیتا ہے. thus بینک کریٹس نیو ڈپازٹس بائی ڈسکاؤنٹنگ بلز. تو اس سے یہ ظاہر ہوا جتنے بھی بلز بینک میں آتے ہیں وہ ایک طرح سے اس کے لیے ڈپازٹس کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہ اس کے لیے ایک طرح سے بینک کے لیے کریڈٹ کریشن کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. نیو ڈپازٹس کریٹ کریڈٹ. جتنی بھی نئی ڈپازٹس آتی جائیں گی بینک کے لیے کریڈٹ کریشن کا ذریعہ بنتی جائے گی. ایک شخص 1000 روپیہ جمع کرتا ہے, دوسرا 10,000 روپیہ جمع کرتا ہے, چوتھا 5 لاکھ روپے جمع کرتا ہے, چھٹا شخص جو ہے کروڑ جمع کرتا ہے. تو یہ نیو ڈپازٹس ہیں, یہ آگے چل کے بینک کے لیے کریڈٹ کریشن کا بڑا ذریعہ بنتی جاتی ہیں. اگلی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا پروسیس آف کریڈٹ کریشن میں, اس سے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح جو ہے ایک ڈپازٹ جو ہے کیا کی جاتی ہے, کریڈٹ کریشن کا ذریعہ بنتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بینک میں 1 لاکھ روپے کسی شخص نے, علی نے جمع کیا, تو اس کا 20% جو ہے 20,000 روپیز بینک اپنے پاس ریزرو رکھ لے گا اور 80,000 روپیز جو ہے کسی کو قرضہ جاری کر دے گا. تو اس طرح وہ علی کا 1 لاکھ روپیہ بینک کے لیے کریڈٹ کریشن کا ذریعہ بنا. کتنے کا؟ 80,000 روپیز کا. کتنی اس میں کیش ریزرو جو ہے علی کے لیے رکھی؟ 20,000 روپیز, 20%. یہ آگے چارٹ کی مدد سے آپ کو انشاءاللہ وضاحت بھی ہو جائے گی. تیسرا میتھڈ پڑھتا ہوں, میکنگ انویسٹمنٹ. بینک کریٹس کریڈٹ بائی انویسٹمنٹ ان سیکورٹیز اینڈ شیئرز. وین بینکس purchase shares or securities, payment is made through check. The seller deposits this check into his bank account, so deposit is created which becomes the basis of credit creation. دیکھیں جی تیسرے میتھڈ میں بھی یہی کہتا ہے کہ بینک جو ہے سیکیورٹیز میں پیسہ لگاتا ہے, بچت کی اسکیموں میں پیسہ لگاتا ہے, شیئرز یعنی پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کے حصے خریدتا ہے, اور اس سلسلے میں پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کے کیا کرتا ہے, لون اکاؤنٹ ایک طرح سے کریڈٹ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں لون تو نہیں بلکہ ان کا اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور وہ پیسے اس میں ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور جب بھی ان کمپنیوں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بینک ان کو وہ پیسے ادا کرتے رہتے ہیں. لیکن جب تک وہ پیسے استعمال نہیں ہوتے یا استعمال بھی ہوتے ہیں بینک کے لیے وہ ایک طرح سے وہ انویسٹمنٹ بینک کے لیے جو ہے کریڈٹ کریشن کا ہی باعث بن جاتی ہے. اور آخری ہے جی پرچیزنگ ایسٹس. وین بینک پرچیزز ایسٹس لائک لینڈ, بلڈنگ, مشینری ایٹسٹرا, دا چیک از ایشوڈ ٹو سیلر. سیلر ڈپازٹس دس چیک into his bank account for collection. The amount so collected is credited to the account of seller. New deposit is created which becomes the basis of a credit creation. چوتھا میتھڈ یا ٹیکنیک آف کریڈٹ کریشن ہے جی پرچیزنگ ایسٹس. بینک جو ہے کیا کرتا ہے, بعض اوقات زمین خریدتا ہے, بلڈنگ خریدتا ہے, مشینری اور دیگر ایسٹس اثاثے خریدتا ہے, اور اس سلسلے میں پھر بینک کیا کرتا ہے, the bank is issued to a check to the seller. ٹھیک ہے جی, جو سیلر ہوتا ہے لینڈ, بلڈنگ اور مشینری یا اکوپمنٹس بیچنے والا, اس کو ایک طرح سے ایکچوئل کیش نہیں دیتا بلکہ اس کو ایک چیک دے دیتا ہے, اور پھر وہی سیلر مثال کے طور پہ عابد سیلر ہے اور حبیب بینک پہ عابد نے زمین بیچی ہے, تو پھر عابد جو ہے جو کہ سیلر ہے, عابد ڈپازٹس دس چیک انٹو ہز بینک اکاؤنٹ فار کلیکشن, اور عابد جو ہے اس کو اپنے بینک میں جمع کر دیتا ہے. لیٹ سے میزان اس کا بینک ہے تو وہاں پہ اس میں جمع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, میزان میں 1 کروڑ پہ کیا اس نے زمین بیچی, ٹھیک ہے, بینک پہ. دا اماؤنٹ سو کلیکٹڈ از کریڈیٹڈ. ٹھیک ہے, پھر یہی اماؤنٹ جو ہے کریڈٹ کی جاتی ہے کس سیلر کے اکاؤنٹ میں, یعنی میزان بینک میں کریڈٹ کی جائے گی, اور پھر میزان بینک کے لیے یہ اماؤنٹ جو زمین کے بدلے میں آئی ہے وہ میزان کے لیے ایک ڈپازٹ بن جائے گی, اور پھر اس کا 20% میزان بینک اپنے پاس ریزرو رکھ کے 80% قرضہ دے سکتا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ چاروں میتھڈس یا ٹیکنیکس آف اکاؤنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے. آج جمعہ تھا, نماز پڑھ کے فوراً آ کے میں بیٹھا ہوں, آپ کے لیے لیکچر دیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں. اور میں نے آپ سے درخواست بھی کی تھی
کہ میرے بڑے بھائی کے لیے محمد خالد کے لیے جو کہ انگلینڈ میں کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اب کافی حد تک وہ بہتر ہو چکے ہیں۔ آپ سارے ساتھیوں، دوستوں، طلباء، اسٹوڈنٹس کی طرف سے جتنی دعائیں ہوں گی تمام کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، اس پینڈیمک سے نجات دلائے گا۔ اللہ حافظ۔